27 صفحہ نمبر 666 جی صفحہ نمبر 666 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ دیکھیں، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا،
پھر موٹی ہوئی 666 اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائی۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے، اس کے کرم اور اس کی خصوصی نوازشات سے سورہ فتح کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 28 اور 29 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ ترجمے کے شروع میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 28، اس کے شروع میں جو لفظ ہے وہی تو ہے۔ آپ اس پر غور کرتے جائیے، یہ قرآن ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جس نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہو۔ وہی سے مراد یہاں اللہ ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، یہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں بالکل انہوں نے بھی ترجمہ، مولانا قاری فتح محمد خان جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ تو آپ کے پاکستان کے سرکاری اداروں میں جب تلاوت ہوتی ہے تو یہی ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ گویا کہ سرکاری طور پر متفق علیہ ترجمہ ہے۔ اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا اور دین حق دے کر بھیجا۔ ترجمے پر آپ غور کریں، آپ جتنا زیادہ غور کریں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دین الحق عربی میں ہے، ترجمہ ہے دین حق دے کر بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ حق ہے۔ قرآن نے بھی لفظ حق کا استعمال کیا ہے، یعنی کوئی ایسا دین نہیں ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو، حق ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ۔ آپ قرآن پر غور کیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن مقدس کا اگلا لفظ پچھلے لفظ کی تشریح کر رہا ہے۔ کون سا دین حق؟ جو پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا، دنیا میں جتنے دین ہیں سب پر غالب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دین دب جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جو ان کو 2 انعامات، بہت سارے انعامات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، ان میں سے 2 کیا؟ کتاب اللہ۔ اس کے مقابل میں کوئی آج تک کتاب لا سکا؟ پچھلی کتابیں برحق ہیں، لیکن اب تو وہ تغیر و تبدل کا شکار ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ بات تو سچ ہے نا کہ کوئی کتاب قرآن کے مقابل کی کتاب نہیں ہے۔ ایک پھر اللہ نے جو دین آپ کو عطا کیا وہ سچا، پکا، کھرا اور حق دین ہے۔ آگے فرمایا
ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب دین کے معاملات دب گئے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے ایک دم کوئی چیز اٹھتی ہے تو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، اس سے مراد باطل ادیان جتنے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ دین حق کی اشیاء کی ریسرچ شروع کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تعلیمات ہیں، آپ اس کی تحقیق شروع کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ باقی چیزیں ہیچ ہیں اور اللہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ سب سے اونچا ہے، سائنسی اعتبار سے بھی۔ آپ فرائض کو دیکھیں، واجبات کو دیکھیں، سنن موقدہ کو دیکھیں، سنن غیر موقدہ کو دیکھیں، نوافل کو دیکھیں، پھر دوسروں کے ساتھ اس کا تقابل کریں، پھر ایک ایک بات کی آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہ بات ذکر کرتے ہی اگلا لفظ قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ لفظ بہت ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ یہیں سے اخذ ہے قرآن سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے۔ لبیک محمد لبیک فرمایا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپ ترجمے پر دیکھیے، محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہی، یا بعض نے لکھا وہ، اس لیے بھی وہ لکھا ہے، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں، کافروں کے حق میں اور آپس میں، اب اس کی میں نے تشریح کرنی ہے، کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں۔ اب یہ جو اردو کا لفظ ہے آپس میں، یہ کس کا ترجمہ ہے جی؟ رحماء بینہم، بینہم کا معنی ہے آپس میں،